جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة۔ محترم حضرات، سامعین کرام، آج آپ موبائل اور ٹیلی ویژن میں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، فلاں جگہ ظلم زیادتی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ظالموں نے اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی، اتنے املاک برباد ہو گئے، اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کو قرار دیا جا رہا ہے۔ آج اس مختصر وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل ظالم کون ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں، دنیا کے امن و امان اور چین سکون کو چھیننے والے کون ہیں، روح زمین کے باشندوں کی نیندیں کس نے حرام کر رکھی ہے؟ کیا ان کا مجرم واقعتاً اسلام اور اسلام کے نام لیوا ہے؟ یاد رہے، پر یہ کسی کی سوچی سمجھی سازش نہیں ہے۔ مسلمانوں اور اسلام کے پروانوں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی ہے، صلح و آشتی کی دعوت دی ہے، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی ہے، اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دی ہے، ظلم زیادتی سے روکا ہے، فتنہ فساد سے روکا ہے، حق تلفی اور حق مارنے سے روکا ہے۔ اسلام کے عدل و انصاف اور دعوت امن و شانتی کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قبل از اسلام کے حالات سے اچھی طرح واقف ہو کہ اسلام سے پہلے دنیا کیسے کیسے حالات سے گزر رہی تھی۔ دوستو، 6 صدی عیسوی میں دنیا بڑی اضطرابی اور بے قراری کے حالات میں اپنے لمحات گزار رہی تھی۔ ہر طرف فتنہ فساد پھیلا ہوا تھا، کسی پر ظلم زیادتی کرنے کو اپنی بڑائی کی دلیل سمجھی جاتی، کسی کے حقوق کو دبانا ایک قابل قدر کارنامہ تسلیم کیا جاتا، ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر خون خرابہ کرنا ایک قابل قدر کارنامہ تسلیم کیا جاتا۔ اسی کو قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزت اہلها اذلہ۔ غریب و نادار اور معذور لوگوں کو معاف تک نہیں کیا جاتا، شیر خوار بچے کو ایسی زور سے دیوار پہ مارا جاتا جس سے بھیجا نکل کر باہر آ جاتا۔ الغرض پوری دنیا میں فساد ہی فساد پھیلا ہوا تھا، چاہے روم ہو یا ایران، افغانستان ہو یا ہندوستان، یورپ ہو یا ایشیا، روح زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں لوگ امن و شانتی کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے پھر قرآن کریم کہتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ایسے خطرناک اور تاریک ترین حالات میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور پریشان دنیا کو حقوق انسانی کا پیغام سناتا ہے، امن و شانتی کا پیغام سناتا ہے، صلح و آشتی کا پیغام سناتا ہے۔ اسلام کہتا ہے والصلح خیر، صلح جنگ سے بہتر ہے، چاہے جھک کر ہو۔ صلح حدیبیہ کی تاریخ کسے یاد نہیں، کس طرح مسلمانوں کو اثناء سفر راستے میں روکا گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے ناجائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی پر ظلم زیادتی کرنا فساد اور دہشت گردی ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد اور دہشت گردی کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، ان اللہ لا يحب المفسدین۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت امن و شانتی کی دعوت دیتی ہے اور دہشت گردی سے روکتی ہے، لیکن آج میڈیا کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی،
اسے دنیا والوں کے سامنے بدنام کیا گیا. جو امن و شانتی کا داعی تھا اسے دنیا والوں کے سامنے مجرم بنا کر پیش کیا گیا. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اسلام کو بدنام کرنے والوں، اسلام اگر ایک دہشت گرد مذہب ہے تو مجھے بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ مجھے بتاؤ خلفائے راشدین کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ مجھے بتاؤ خلافت بنو امیہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ مجھے بتاؤ مغلیہ سلطنت کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ جبکہ ان کے پاس وہ طاقت و قوت تھی کہ وہ دنیا کو تہ و بالا کر سکتے تھے. لیکن آج جب کہ وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی حکومتیں ختم ہو چکی ہے، تو ان پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جاتا ہے؟ آج مظلوموں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، مظلوم عورتوں کی عفت و عصمت کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے، ان کے دامن حیا کو تار تار کیا گیا اور کیا جا رہا ہے. لیکن کہیں سے ان کی بندش اور روک تھام کی آواز نہیں اٹھ رہی. میڈیا میں یہ نہیں کہا جاتا کہ ان پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ان کے حقوق پامال کیے جاتا ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں، یہودی اور عیسائی کتوں کے لعاب دہن کی قیمت ہے، مسلمانوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں. اور اس پر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ انہی مجرموں کو میڈیا میں مجرم و خطا کار بنا کر پیش کیا جاتا ہے. لہٰذا پہلے یہ طے کر لو کہ دہشت گردی کسے کہا جاتا ہے. کیا اپنی جان و مال کی حفاظت کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ کیا اپنی زمین کی حفاظت کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ کیا اپنے وطن سے محبت کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ کیا اپنے وطن پر قربان ہونے کا نام دہشت گردی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. دہشت گردی اسے نہیں کہا جاتا، بلکہ کسی کے انسانی حقوق پر ڈاکے ڈالنے کا نام دہشت گردی ہے. آؤ اسلام پر دہشت گردی کا بہتان لگانے والوں، اب بتاؤ کہ بوسنیا میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ گجرات میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ کشمیر میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ ابھی حال ہی میں فلسطین اور منی پور میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ سرزمین فلسطین کا چپا چپا گوشہ گوشہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکا ہے. مسلمان عورتوں کی عفت و عصمت پامال ہو چکی ہے، ان کی آبرو ریزی ہو چکی ہے، لیکن کہیں سے ان کی بندش اور روک تھام کی آواز نہیں اٹھ رہی. مسلمانوں، میں ان درندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے نام نہاد امن قائم کرنے والوں، اگر تم واقعتاً امن قائم کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود ظلم زیادتی کرنا چھوڑ دو، دوسروں کی ذلت و آبرو ریزی کرنا چھوڑ دو. دنیا میں امن قائم ہو جائیں گا، اور یہی ظلم زیادتی کے خاتمے کا اصل علاج ہے. اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں.